میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے وضو کے فرائض کے بارے میں آپ نے سنا تھا، تو آج ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں۔ تو کوئی ایسا بھائی جس کو وضو کی سنتیں پتہ ہوں کہ کتنی ہیں؟ کوئی ایسا ہے؟ 13 ہیں، اور 14 بھی کہیں کہتے ہیں کہ 14 بھی ہیں۔ تو وضو کی 14 سنتیں ہیں، اور اب دیکھیں کہ وضو کی 14 سنتیں کون کون سی ہیں۔ کوئی ایسا بھائی جس کو پتہ ہو کہ وضو کی 14 سنتیں کون کون سی ہیں، یا 13 سنتیں ہی سنا دے؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو نیت میں کیا ہوتا ہے؟ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ آپ دل میں ہی کہہ لیں یا زبان سے کہہ لیں، تو یہ وضو کی پہلی جو ہے نا سنت ہوگی۔ دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تیسری سنت کیا ہے؟ ہم نے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک دھونا ہوتا ہے، یہ آپ دھو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں۔ تو پھر کلی کرنی ہے 3 چلو سے 3 بار پانی بھر کے، تو کلی کرنی ہے 3 چلو سے 3 بار کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم دانت صاف کرتے ہیں، تو مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ نے، اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو آپ نے غرغرہ کرنا ہے۔ آپ کی یہ کلی ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد کون سی آپ کو ذہن میں؟ آپ کے ناک میں پانی چڑھانا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور یہ پانی یہاں تک ہے، یہ بانسوں تک، نرم ہڈی تک آپ کا پانی جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے، یہ داڑھی کا ایسے خلال کرنا ہے۔ اگر کس کی داڑھی ہے، لیکن یہ سنت میں آ جاتا ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ پھر ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنے کے بعد اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ پورا سر ہو گیا نا، جیسے ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ پورے سر کا یہ مسح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورے سر کا مسح۔ اس کے بعد ہم نے کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ انگلیاں کانوں میں ڈالنی ہے، تو یہ مسح ہو گیا۔ تو مسح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کا مطلب ہے مس کر جانا، چھو جانا، مطلب جہاں پر یہ چھو جائے تو یہ مس ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں دھونا نہیں ہے، ہم نے مسح کرنا ہے۔ مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مس کر جانا، مطلب چھو جانا۔ تو یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ ہاتھوں کا جو ہے نا، اس کے بعد چوتھائی، یہ سارا پورے سر کا مسح ہو گیا، کانوں کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وضو کو کہ جو اعضاء ہیں جو فرائض میں آتے ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونوں تک دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا۔ اس میں ترتیب کرنی ہے، ترتیب رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہم نے پاؤں دھو لیے، پھر اس کے بعد چہرہ دھو لیا، پھر ہم نے جو ہے نا مسح کر لیا، پھر کونیاں دھو لی، نہیں۔ تو یہ ترتیب کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو جو ہے نا ہم نے ترتیب سے دھونا ہے۔ اور سب سے آخری ہے بے در پہ وضو کرنا۔ بے در پہ وضو کرنے کا کافی لوگ ہیں ان کو نہیں پتا۔ بے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعضاء سوکھنے نہ پائے، دوسرا اعضاء دھو لیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا ایسے کھڑے رہے، اس کے بعد ہم نے ادھر چلے گئے، اس کے بعد ہمارا یہ بازو یا کوئی چیز خشک ہو گئی، تو یہ نہیں کرنا۔ اتنے آرام سے وضو نہیں کرنا، اور اتنے تھوڑے پانی سے بھی وضو نہیں کرنا کہ ہماری یہ سنت ادا نہ ہو۔ تو بے در پہ وضو کرنا کہ ہر اس سے اوپر جو ہے نا ایک وضو آزاد ہو لیا، اس کے بعد فوراً جو ہے نا دوسرا آزاد ہونا ہے۔ تو آپ نے اب وضو کی 14 سنتیں سن لی ہیں، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ایسے ہم عام وضو کرتے ہیں اس میں سے فرائض نکال دینے ہیں، چہرہ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، وہ دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت دھونا، اور گھٹنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اس کو نکال کے جو باقی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے۔ تو جمعے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور جمعے میں ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے۔ اب وہاں پر فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کے لیے اونٹ جتنا ثواب ہے، اونٹ جتنا ثواب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو آئے گا، اس طرح اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسرے کا کیا ہوگا، ایک بکری جتنا، پھر تیسرا جو ہے نا ایک انڈے جتنا،
پھر اس طرح جو آخر میں جو آئے گا تو اس کے بعد جب خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو پہنچے گا تو اس وقت وہ رجسٹر کلوز کر کے فرشتہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہمیں وقت سے پہلے یہاں پر جانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کی لالچ ہے, آپ نے زیادہ چیز حاصل کرنی ہے, آپ کو کہا جائے کہ یہاں پر آپ پہلے آ جانا, جو سب سے پہلے آ گیا اس کو میں جو ہے نا 5,000 روپے دوں گا, آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی, آپ 6 بجے پہلے آ جاؤ گے, کیونکہ آپ کو دولت کا پتہ ہے. تو ہماری جو اصل دولت ہے نا وہ کیا ہے, ہمارے اعمال. یہ دنیا میں دولت رہ جائے گی, اور جو ہمارے اعمال ہے ان اعمالوں کے وزن سے ہمیں جنت ملے گی. تو ہم نے اس جنت کو اپنے اعمال کی وجہ سے حاصل کرنا ہے. تو آپ کو جمعے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا. سب سے پہلے جائیں وہاں پر کسی عالم کی باتیں سنیں کہ وہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. جمعے کا دن ایک عید کا دن ہوتا ہے. جیسے ایک عید میں ہم خوشیاں مناتے ہیں, اس میں ہم مسواک کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سنت طریقہ ہے. مسواک کریں, آنکھوں میں سرما ڈالیں, سر پہ تیل لگائیں اور غسل کریں. یہ اس میں ضروری ہے. جمعے میں آپ نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور آپ نے اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور بھی جمعے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے والے دن جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. اللہ عز و جل ہمیں جمعے کے لیے جلد سے جلد جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی فضیلت کو سمجھنے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. اور ہمیں یہ صرف جمعہ نہیں کہ جمعے میں ہم جمعہ ہی پڑھیں اور باقی نمازیں چھوڑ دیں, نہیں. ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم نے 5 ٹائم کی نماز کو قائم کرنا ہے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے یہ سنا, اللہ عز و جل اس کو ہمیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.